آپ تاریخ اسلامی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، مسلمان تبھی کامیاب ہوئے تھے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوئے تھے، جب انہوں نے اس حقیقت کا ادراک کیا تھا کہ ہمارا دوست اور ولی یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے، بس پورے زمانے میں ہماری خیر کا یہ ہمارا خدا چاہتا ہے یا ہمارے مصطفیٰ چاہتے، باقی ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں، باقی ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، ہماری بھلائی صرف اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، باقی کوئی نہیں چاہتا۔ ہم خدا کو بھی بھولے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کو بھی بھولے ہوئے ہیں، اور غیروں سے خیرات مانگتے پھر رہے ہیں، غیروں سے قرض لیتے پھر رہے ہیں، ان کے شیلٹر کے نیچے جا کے سائیداں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ان کے نیچے پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پہلے دن سے لے کے آج تک جب بھی مسلمان اپنے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کو پکڑا ہے، جب کامل مومن بنتے گئے، دنیا ان کے سائے سے بھی ڈرتی گئی ہے، دنیا ان کے سائے سے ڈرتی گئی، لوگ ان سے خوف زیادہ رہتے تھے، اور جب انہوں نے اپنے مذہب اور دین کو چھوڑا اسی وقت وہ غالب آئے، جب انہوں نے اپنے عقائد کو کمزور کیا، اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ کمزور کر دیا، دوسری قومیں ان پہ غالب آ گئی، ان کو کئی وطنوں سے نکال دیا۔ اگر مضبوط عقیدے والے تھے تو ایک طارق ابن زیاد، ایک طارق بندہ تھا، نکلا تیونس کی وادیوں سے نکل کے جا کے یورپ کے دروازے پہ دستک دی تھی، اور اس نے اپنے دوستوں سے کہا تھا، جب وہ سمندر کو جبرالٹر کو وہ سمندر کو پار کر کے گیا، اس نے کہا کشتیاں جلا دو۔ سپاہی کہنے لگے امیر محترم کمانڈر صاحب خیر ہے آپ کہہ رہے کشتیاں جلا دو؟ اس نے کہا بس دو کام ہے، یا ہار جائیں گے یا پھر جیت جائیں گے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا، ہمارا مقصد ایک ہے، اگر ہارے تو شہادت مل جائے گی، غالب آئے تو غازی بن جائیں گے۔ ایک طارق بن زیاد نے پورے یورپ کو فتح کر لیا، شہادت کا جذبہ لے کے چلا، اللہ سے محبت لے کے چلا، نبی کی غلامی کا پرچم لے کے چلا، تو عیسائیوں کے دل کے اندر جا کے جھنڈا گاڑ دیا تھا، اور 800 سال تک وہ جو جھنڈا طارق بن زیاد نے لگایا تھا وہ یورپ کے سینے پہ وہ لہراتا رہا۔